بیت اللہ شریف، یہ ہے دنیا کا مقدم ترین مقام، دنیا کا وہ ٹکڑا جس کو اللہ کا گھر قرار دیا گیا ہے، مسلمانوں کا قبلہ اور طواف عشق کا مقام۔ یہ بیت العتیق بھی ہے، وہ مقام جو کافر بادشاہوں کے تسلط سے ہمیشہ آزاد رہا، جس کی حرمت خود باری تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں بھی بیان کی۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے حرمت والے گھر کعبہ کو لوگوں کے قیام کا ذریعہ بنایا ہے۔ فرشتوں کی تعمیر۔ بیت اللہ شریف کو سب سے پہلے تعمیر کرنے کی سعادت فرشتوں کے حصے میں آئی۔ خود رب کائنات نے حکم فرمایا کہ بیت المعمور کی مانند زمین پر میرا گھر بناؤ۔ فرشتوں نے حکم کی تعمیر کی۔ جب یہ گھر تیار ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی زمین پر رہنے والی مخلوق کو حکم دیا کہ میرے گھر کا طواف کرو، جیسا کہ آسمان پر فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تعمیر۔ فرشتوں کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو بیت اللہ شریف کی تعمیر نو کا حکم دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: زمین پر میرا ایک گھر تیار کرو اور اس کے گرد طواف کرو اور مجھے یاد کرو، جس طرح فرشتوں کو میرے عرش کے ارد گرد طواف کرتے ہوئے آپ نے دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر۔ حضرت نوح کے دور میں طوفان نے کعبۃ اللہ کو پوشیدہ کر دیا۔ طوفان ختم ہونے کے بعد خانہ کعبہ کے مقام پر سرخ رنگ کا ٹیلہ نمودار ہو گیا۔ مومنین اس مقام پر آ کر دعائیں کرنے لگے۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ شریف کی تعمیر کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کر بیت اللہ شریف کو تعمیر کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کا کام کرتے اور حضرت اسماعیل پتھر لا کر انہیں دیتے۔ بیت اللہ شریف کی تعمیر کے بعد حضرت ابراہیم نے ایک ستون میں حجر اسود نصب کیا۔ قریش مکہ کی تعمیر۔ قریش مکہ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تعمیر میں حصہ لیا۔ قریش کی تعمیر سے قبل کعبہ کی تعمیر میں مٹی یا چونا لگایا گیا تھا۔ باہر کی جانب دیواروں کے اوپر پردے ڈالے جاتے تھے۔ قریش نے کعبے کی تعمیر گارے سے کی تھی۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی تعمیر۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کعبہ کی تعمیر چونے سے کروائی جو یمن سے منگوایا گیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے کعبے کی دیواروں کو مشک سے لپوایا اور کتان مصری کا غلاف چڑھوایا۔ اس دن بہت سے غلام آزاد کیے گئے اور بڑی تعداد میں اونٹ اور بکریاں ذبح کی گئیں۔ اس کے بعد حجاج بن یوسف اور سلطان مراد کے دور میں خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی۔ سلطان مراد کی تعمیر موجودہ دور تک باقی ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ مومن کا قلب عرش الہی ہے، یعنی مومن کا قلب دراصل خانہ کعبہ ہے جس کا اصل مسکن خود اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ جب دل ہر طرح کی خواہشات سے آزاد ہو جائے تو یہ کعبہ بن جاتا ہے۔